अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे मैं सवाल करूं क्यों पढ़ते हो ला हौला, तो बहुत से लोगों के जहन में नहीं आएगा, कुछ लोगों को जहन में आए, लेकिन अक्सर लोग क्या कहते हैं, मौलाना शैतान को भगाने के लिए पढ़ते हैं। बोलो सही बात है, सही है। अजान की आवाज सुनकर शैतान खुद भाग जाता है, लाहौल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। शैतान को भगाने के लिए जो है वो है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आपको जमाई आती, वो बोलता है ना जमाई, क्या जमाई क्या बोलते हैं, वो बोलता क्या बोलते हैं उसे, जमाई। तो जमाई तो क्या पढ़ना, क्या पढ़ना, लाहौल पढ़ना बोलते, लाहौल नहीं है। وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا ضعفاء فخذ في رضاك ضعفنا وخذ الى الخير بنواسينا واجعل الاسلام منتهى رضائنا اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك يا رب العالمين اللهم باقية كباقية الوليد اللهم باقية كباقية الوليد اللهم احيي الدين كله في العالم كله إلى يوم القيامة يا رب العالمين اللهم اجعلنا مفاتيح للخير ومغالق للشر يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من غضبك والنار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اے اللہ ہم تیرے بندے تیرے حضور میں حاضر ہیں اپنے گناہوں کے اعتراف کرتے ہوئے حاضر ہیں اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں اے اللہ ہم سب کی معافی کے فیصلے فرما دے مغفرت کے فیصلے فرما دے عافیت کے فیصلے فرما دے اے اللہ ہماری مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے عزیز و اقارب کی مغفرت فرما اے اللہ ہماری اولاد کی مغفرت فرما اے اللہ ساری امت کی مغفرت فرما تمام مرحومین کی مغفرت فرما تمام زندوں میں اسباب مغفرت کو زندہ فرما اے اللہ تو معاف کرنا پسند فرماتا ہے معاف کرنا تیری عادت تیری صفت ہے تو نے معافی مانگنے کا حکم دیا ہے اے اللہ تجھ سے ہم معافی کی بھیک مانگتے ہیں یقین ہے کہ تو ہمیں معاف فرما دے گا اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے ساری امت کو معاف فرما دے اے اللہ ہم نے آنے کا مقصد کو نہیں سمجھا اے اللہ معاش کو نہیں سمجھا معاش میں لگ گئے اور دنیا کے پیچھے ایسے لگے آخرت کو بھلا دیا جنت کو بھلا دیا موت کو بھلا دیا اے اللہ تیرے دین کو دین کی محنت کو بھلا دیا اے اللہ یہ ہمارا سب سے بڑا پاپ اور گناہ ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ مقصد میں لگا دے عبادت میں لگا دے طاعت میں لگا دے خدمت میں لگا دے غفلت سے بچا لے جہالت سے بچا لے غلط سے بچا لے اخلاص نصیب فرما دے اے اللہ اخلاص عطا فرما تقوی عطا فرما طہارت عطا فرما اے اللہ صفت احسان عطا فرما اے اللہ تیری مرضیات پہ چلنا آسان فرما تیری نامرضیات سے بچنا آسان فرما اے اللہ جب تک دنیا میں ہیں کسی محتاج کا محتاج نہ فرما اپنے غیبی خزانوں سے ہم میں سے ہر ایک کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو پورا فرما اے اللہ دنیا ہی کماتے کماتے اور ساری ہی صلاحیتیں دنیا پر لگاتے لگاتے غفلت کی موت پر جانے سے حفاظت فرما موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما ایمانی زندگی ایمانی موت ایمانی حشر عطا فرما اے اللہ سکرات الموت غمرات الموت میں ہماری مدد فرما کلمے والی موت نصیب فرما بری موت سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ بری موت سے حفاظت فرما اے اللہ ہماری قبر کو منتہے نظر تک وسیع فرما جنت کی کھڑکیاں کھولے جانے کے فیصلے فرما جنت کے بچھونے بچھائے جانے کے فیصلے فرما نام کا نومت العروج کا مستحق ہونے ایسے خوش نصیبوں میں ہمارا شمار فرما اے اللہ قیامت کے دن میں اے اللہ اپنا عرش کا سایہ نصیب فرما اپنے نبی کے دست مبارک سے جامع کوثر عطا فرما اپنے نبی کی سفارش عطا فرما اپنے نبی کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرما
اے اللہ پلسرا سے بجلی کی طرح پار فرما، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات میں بلا حساب کتاب داخلہ مقدم فرما، جہنم و جہنم کے عذابوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا کا خیر بھی ہمارے لیے مقدر فرما، آخرت کے سارے خیر ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اپنا دیدار اے اللہ دیدار کرنے والے خوش نصیب بندوں میں ہمارا شمار فرما۔ اے اللہ اپنا تعلق اپنی محبت عطا فرما، اپنے نبی کی اطاعت و محبت نصیب فرما، دین پہ چلنے کا شوق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے دشمنوں کے طریقوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، سنتوں کا شوق عطا فرما، سنتوں پہ چلنے کا جذبہ عطا فرما، خلاف سنت زندگی سے اے اللہ ہماری زندگی کو خالی فرما، ہر نفرت والی ہر گنے والی چیز سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو زندگی تجھے پسند ہے اس طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، قوت عطا فرما، ہم بیمار ہیں، ہمارے گھروں میں بیمار ہیں، ہمارے بچے ہماری عورتیں بوڑھے ماں باپ اے اللہ امت پہ کروڑوں بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ اے اللہ جن کے گھروں میں جوان لڑکے لڑکیاں بغیر شادی کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے نیک صالح جوڑوں کا انتظام فرما، اولاد عطا فرما، اولاد کو نیک و صالح فرما، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان فرما، بڑوں کو اپنے ماں باپ بڑوں کو اپنی اولاد کی صحیح ایمانی اسلامی تربیت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ چھوٹوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت عزت کی توفیق عطا فرما، کسی کے حق میں ہمیں گرفتار نہ فرما، ہر ایک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے حقوق بھی ہم سے ادا ہو، تیرے بندوں کے حقوق بھی ادا ہو، تیرے دین کا تیرے نبی کا حق بھی ہم سے ادا ہو۔ اے اللہ ایسی توفیق ہمیں عطا فرما، ان خوش نصیبوں میں ہمارا شمار فرما، ہماری روزی میں، ہمارے کاروبار میں، زندگی میں، ہمارے گھروں میں خوب برکتیں عطا فرما، بے برکتی اعمال سے ہمارے اے اللہ جو دنیا سے کیا کرتے ان سے بخشش فرما۔ اے اللہ یہ بندہ شادی نامی اے اللہ اعلیٰ علم میں عطا فرما، ان کے تمام مسلمان کو اس حضرت پر اے اللہ اجر جزیل عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام تیرے بدن و باڑی جماعتوں کو قبول بتا دیں گے والوں کو قبول فرما، والوں کو قبول فرما، خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، اور کھانے بنانے والوں کو قبول فرما، لئی کر بھائی بنانے والوں کو قبول فرما۔ اللہ جس نے اس لئی کی خدمت انجام دی وہ سب کو جانتا ہے، اللہ سب کو قبول فرما۔ اللہ جوڑنے والوں کو قبول فرما، ٹریفک کا نظام کرنے والوں کو قبول فرما، اللہ ٹرانسپورٹ کا نظام کرنے والوں کو قبول فرما۔ اللہ سارے ہی بندوں کو جنہوں نے جان لگائی، ایمان لگایا، وقت لگایا، محنت لگائی، ان سب کو قبول فرما۔ ان کے گھروں میں، ان کی نسلوں میں اے اللہ دین کے داعیوں کو، علماء حفاظ کو پیدا فرما، ان کے خادموں کو پیدا فرما۔ اے اللہ اس مجمع کے دل میں جو جائز تمنا ہے ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا فرما، ہر ایک کی مشکل کو آسان فرما، ہر ایک کی حاجت کو پورا فرما۔ اے اللہ ہر ایک کے ساتھ خیر کے عافیت کے فیصلہ فرما، برکت والی روزی عطا فرما، صحت والی زندگی عطا فرما، عافیت والی روزی عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اس پورے مجمع کو قبول فرما، اس میں آنے جانے والوں کو قبول فرما، میرے سننے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس اجتماع کو ذریعہ بنا کر اس پورے علاقے میں اے اللہ دین کی فضائیں قائم فرما، ایمان کی ہواؤں کے چلنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، اے اللہ تو بغیر کسی کا محتاج ہو کر آن کے آن میں تو ہدایت کے فیصلے کر سکتا ہے، ایمان کی ہوائیں چلا سکتا ہے۔ اے اللہ سارے ہی تیرے بندے ہیں، اے اللہ سارے ہی تیرے آدم نبی کے اے اللہ اولاد ہیں اور سارے تیرے نبی کے امتی ہیں، سارے ہی انسان ہیں۔ اے اللہ سب کے حق میں ایمان کے فیصلے فرما، سب کے حق میں جنت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ غیروں کو بھی ایمان عطا فرما، غیروں کو بھی اسلام عطا فرما۔ اے اللہ اسلام کی، مسلمانوں کی، ہماری مساجد کی، مدارس کی، مراکز کی اور تمام دینی جماعتوں کی، اوقاف کی، قبرستانوں کی ایک ایک چیز کی پوری حفاظت فرما۔
ظالموں کے ظلم سے، شریروں کی شرارت سے، ان چیزوں کے فتنوں سے حفاظت فرما، عافیت کی زندگی عطا فرما، ہمارے ملک میں چین سکون عطا فرما، اے اللہ اسلام کو اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، سارے عالم میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما، ظالموں کو ظلم سے توبہ کی توفیق عطا فرما، جن کی ہمیں توبہ ہدایت نہیں ہے ایسے ناپاک گندے بد نصیب انسانوں سے اپنی زمین کو پاک فرما، کرم کا، رحم کا، عافیت کا، سہولت کا، عزت کا معاملہ فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اپنے سے ہر ایک کو اپنے گھر کا طواف نصیب فرما، اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی حاضری نصیب فرما، آپ کے روزہ سر پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے کی سعادت کو عطا فرما، کل قیامت کے میدان میں اپنے نبی کا، اے اللہ نبی کے جھنڈے پہ لے جگہ عطا فرما، اے اللہ آپ کے دست سے مبارک سے جامع کوثر عطا فرما، آپ کی سفارش نصیب فرما، اے اللہ جو مانگو وہ عطا فرما، جو مانگ نہ سکے تو ہماری حاجتیں ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہر حاجت کو پورا فرما، حاجتیں بھی تو ہی پیدا کرتا ہے، حاجتیں بھی تو ہی پورا کرتا ہے، حاجت کو پورا کرنا، کرم کا ہماری دعا کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله.